میں ہوں ڈاکٹر ذلِ ہما اور آپ اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ کی اسی سکرین کے اوپر موجود ہیں جہاں پر ہم پاکستان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں جو چیز میں نے میڈیا کے اوپر دیکھی وہ ایک بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ اور اس کا چرچہ ہے، جس کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے اوپر بے تحاشا تنقید کی گئی، اور ہمارے میڈیا نے بڑے زور و شور کے ساتھ اس تنقید کا حصہ بنے اور اس کو دکھایا اور اس کے اوپر چرچا کی۔ میرے اس کے اوپر 2 پوائنٹ ہیں جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا میڈیا ہے یہ کسی طور پر آزاد نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کی آزادی کا جائزہ لینا ہو تو اگر ہم پچھلے سال کی ایڈورٹیزمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس موجودہ حکومت نے تقریباً 2024 سے 25 مارچ 24 سے جون 25 تک تقریباً 11 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے ان ٹی وی چینلز کے اوپر۔ وہ انویسٹمنٹ یقیناً ایڈورٹیزمنٹ کی فارم میں ہے، اور اس سے مستفیض ہونے والے پاکستان کے 76 چینلز ہیں، جن کے اندر پاکستان کے تمام مین سٹریم چینلز ہیں، جس میں جیو، ARY 24، ABN، PNN، PTV، ہم نیوز وغیرہ، سما، سب موجود ہے۔ تمام بڑے جو مین سٹریم چینلز ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فری آف کاسٹ ایئرنگ جو ہے، FOCs جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ ایز پر پالیسی تمام چینلز باؤنڈ ہیں دینے کے لیے، 14,165 ہیں۔ یعنی یہ وہ فری ٹائم ہوتا ہے یا یہ فری کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے جو یہ تمام ٹی وی چینل گورنمنٹ سے اشتہار لینے کے بدلے میں فری میں دیتے ہیں۔ اس کے اندر ان کی جتنی بھی پالیسیز، یہ ایڈورٹیزمنٹ پولیو کی ہو گئی، صحت کے حوالے سے ہوگی، یا الیکشن کیمپین کے حوالے سے اویئرنیس ہو گئی، یا پبلک سروس میسیجز ہو گئے، روڈ سیفٹی کے میسیجز ہو گئے، یہ سارے اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ 14,165 ہیں، جن کی کوئی اگر پے کیا جائے تو جن کی جو ورتھ بنتی ہے وہ تقریباً 2.5 بلین بنتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تمام چینلز جنہوں نے تقریباً جو ہے وہ 12-13 بلین کی انویسٹمنٹ جن کے اوپر گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے، کیا وہ گورنمنٹ کے نیریٹو کے علاوہ کوئی چیز براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ ان کے آگے کچھ ایسے مسائل رکھ دیتی ہے کہ آپ ان کو رکھ کے ان کے اوپر ڈسکشن کرتے رہیں، لیکن آپ نے پالیسی کے اوپر بات نہیں کرتی جو ہے۔ تو یہ تمام چینلز کسی طور پر آزاد نہیں ہیں، تو اس لیے ایسے چینل سے یا ایسے میڈیا سے یہی توقع کیا جا سکتا تھا۔ لیکن میرا جو دوسرا پوائنٹ اور بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ چونکہ اس میں ساری جو تنقید کا مدعا ہے وہ ایک خاتون کو بنایا جا رہا ہے، جو اس کا ٹاپک ہے وہ ایک خاتون ہے، تو اس کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ خاتون PMLN کی ہو، خاتون پیپلز پارٹی کی ہو، خاتون PTI کی ہو، یہ تمام خواتین ہیں۔ دنیا آپ کا یہ چہرہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر خواتین کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ دنیا آپ کا چہرہ اس رپورٹ سے دیکھے گی جو بین الاقوامی ادارے میں پبلش ہوئی ہے۔ آپ کو اس بین الاقوامی ادارے کو کسی نے سپورٹ کیا ہو، اسپانسر کیا ہو، یا جو بھی کیا ہو، وہ ایک علیحدہ کہانی اور ڈیبیٹ ہے، لیکن دنیا نے آپ کا وہی چہرہ دیکھا۔ دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ آپ اپنی عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن اس طرح سے کرتے ہیں، تو خدارہ جو ہے وہ کم از کم سیاست کریں، لیکن سیاست کے اندر عورتوں کو مت گھسیٹیں۔ کم از کم اس کا جو دنیا کی نظر میں آپ کا چہرہ موجود ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، مزید اس کو بگاڑنے میں اپنا رول پلے نہ کریں، اور کم از کم غیرت اتنی اپنے اندر رہنے دیں کہ عورتوں کی عزت کریں۔ وہ عورت چاہے مریم نواز ہو، وہ عورت بینظیر بھٹو ہو، یا وہ عورت بشرا بی بی ہو، عورت ہوتی ہے تو کم از کم عورتوں کی عزت کرنا سیکھے۔ ہمارے معاشرے کی تو کہا جاتا ہے کہ روایات یہی تھی کہ ہم عورتوں کی عزت کرتے تھے، لیکن آپ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم عورتوں کی عزت اس طرح سے کرتے ہیں۔ دنیا تو پہلے ہی آپ کو ایک برے کریکٹر کے طور پر جانتی ہے، اور ہماری پوری دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں تو عزت ویسے ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ سوال بہرحال میں آڈینس کے اوپر بھی چھوڑتی ہوں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی اوپینین دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور آپ اس کے علاوہ چاہتے ہیں ہم کچھ اور ٹاپکس لے کر آئیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم ان کے اوپر ڈسکشن کر سکیں۔ تھینک یو۔